انور صاحب، پیپلز پارٹی کے صدر جو ہیں اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی ہیں، وہ کافی دن سے جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، اور بجٹ میں جبکہ کچھ ہی دن باقی ہیں، اتنی بڑی اتحادی جماعت ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تحفظات جو ابھی ظاہر کیے گئے ہیں وہ کس حد تک درست ہیں؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ان تحفظات کا جو اظہار ہے وہ ان ہاؤس کرنا چاہیے تھا۔ پرائم منسٹر سے ان کی بہت زیادہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یا پریزیڈنٹ صاحب کو خود اس معاملے پر اگر کوئی اختلاف تھا، کوئی تحفظات تھے، تو وہ ان ہاؤس اس کا اظہار کرتے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اس کو میڈیا پر نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ میڈیا پر آنے کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر سیاست کی جا رہی ہے۔ ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے حکومت بھی انجوائے کی جا رہی ہے اور سیاست بھی ساتھ ساتھ کی جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف۔ دیکھیے، آئی ایم ایف کے پروگرام کی سکسیس نہ پاکستان میں ہونا کئی وجوہات ہے۔ سیاسی انرسٹ اپنی جگہ پر، لیکن ہم جو قرضہ لیتے ہیں، ایک تو اس قرضے کو صحیح طرح یوٹیلائز نہیں کرتے۔ اس قرضے سے ادائیگیاں تو کی جاتی ہیں، سود جتنا ہم لیتے ہیں اس کی ادائیگیاں کر دی جاتی ہیں، لیکن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ اور اس کی صحیح یوٹیلائزیشن نہیں کی جاتی۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ ہٹتی ہے تو آنے والی گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ کے جو پالیسیوں کا تسلسل ہے اس کو بریک کر دیتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس وجہ سے ہوتا کیا ہے، ایک تو ہم آئی ایم ایف کے قرض تلے دبتے چلے جاتے ہیں، اور دوسرا عوام پر بوجھ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ عوام پر بوجھ بڑھنے کی وجہ سے مزید آپ دیکھیں مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے لوگ پھر بات کرتے ہیں، اور اپوزیشن جو ہے وہ اس کو سیاست کی زینت بھی بناتی ہے۔ ہمیں لگتا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس معاملے پر، چونکہ یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے، آپ نے ایک اور آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف جانا ہے۔ حکومت کو چاہیے، چلیے پاکستان پیپلز پارٹی تو سیاست کر رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب، وزیر خزانہ صاحب جو ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، ان سب کو بیٹھ کر اس پر لائے عمل طے کرنا چاہیے تھا۔ کیونکہ آپ دیکھیے، سیاسی انرسٹ بڑھنے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ جب آپ اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیتے۔ اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کروں گا کہ جب میاں نواز شریف صاحب لندن سے لاہور واپس آئے، پاکستان واپس آئے، تو پی ڈی ایم کے اس وقت کے جو چیئرمین تھے، جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی بات کر رہا ہوں، تو نواز شریف صاحب نے انہیں اعتماد میں نہیں لیا۔ سب کچھ کرنے کے بعد جب انہیں اعتماد میں لیا تو آپ دیکھیں آج اس کی صورتحال کیا ہے کہ وہ پولیٹیکلی ہمیشہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، آج ان کے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے ان کو سیاسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح آئی ایم ایف کے پروگرام پر جانے سے پہلے بھی ان تمام لوگوں کو، جو تمام اتحادی ہیں، ان کو اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا ضروری تھا، تاکہ اس پر پاکستان پیپلز پارٹی یا دیگر کوئی جماعت سیاست نہ کرتی اور اس پروگرام کو بھی ماضی کی طرح ہم سیاست کی نظر نہ کرتے۔ لہٰذا ضروری یہی ہے اب بھی کہ شہباز شریف صاحب بجٹ دوبارہ کو پیش ہونا، اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب سے، بلاول بھٹو سے اور باقی جو جماعتیں ہیں ان کو اگر اعتماد میں لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی انرسٹ کم ہوگا، اور اس سے آپ کا جو آئی ایم ایف پروگرام کی طرف بڑھ رہے ہیں اس میں بھی آپ کو آسانی ہوگی۔